بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسی طرح قربانی کا اجر چاہنے والا بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی والوں کے ساتھ اجر میں کیسے شریک ہو، وہ قربانی کے دنوں میں کیا کاٹے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اضحیٰ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا جسے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے، اس امت کے لیے خاص کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے، یعنی ایک میرے گھر میں گائے بندھی ہوئی ہے جس سے میں دودھ لیتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں، میرا روزگار ہے، یا بچوں کو پلاتا ہوں، اور وہی ہے تو کیا میں اب اس کو ہی ذبح کر لوں؟ یا بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے تو اب کیا کروں؟ یعنی آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن جن کے پاس اور وہ صرف ایک ہی ہو اور اسی پہ ان کا گزارا چل رہا ہو تو اس کے لیے تو بڑا امتحان ہے نا، کیا وہ بکری ذبح کر دے کہ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ یہ بکری نہ ذبح کرے، دودھ والی بکری نہ ذبح کرے، بلکہ اپنے بال کاٹ لو۔ اب قربانی کا دن آ گیا تو کیا کرو؟ بکرا نہیں کاٹ سکتے، کیا کرو؟ بال کاٹ لو، ناخن کاٹ لو، مونچھیں تراش لو، زیر ناک کی یعنی انڈر آرمز اور انڈر لیگز کی صفائی کر لو۔ اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی میں سے ہے، یعنی ختنہ کرنا اور مونچھیں تراشنا اور داڑھی کے بال بڑھانا اور باقی جسم کی صفائی کرنا۔ تو اس لیے عید کے دن انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ نہیں 10 دن بھی نہیں کاٹے اور اس دن بھی اسمیل لے کے پھرتے رہیں، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور اس نیت کے ساتھ اب کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ذرا سی بھی سستی آنے لگے تو اس سستی کو دور کر لیں گے کہ مجھے قربانی والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ عید پڑھنے کے بعد کاٹیں یا اس سے پہلے؟ چونکہ قربانی کا حکم نماز پڑھنے کے بعد ہے، اس لیے یہ بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آپ کاٹیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا، یہ بتائیے اگر مجھے کوئی جانور نہ ملے سوائے اپنے بیٹے کے جانور کے، یعنی اس نے بکری پالی، میری اپنی نہیں، تو کیا میں اسی کی قربانی دے دوں؟ کیونکہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال اپنے باپ کے ہو، یعنی باپ بیٹے کے مال میں سے اگر کچھ لیتا ہے تو چور شمار نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے ناخن تراشو، بال کاٹو، مونچھیں برابر کرو، زیر ناک بال صاف کرو، اللہ کے ہاں یہی کام تمہاری طرف سے مکمل قربانی تصور ہوں گے، یہ سب کام تمہارے لیے مکمل قربانی تصور ہوں گے، ٹھیک ہے؟